رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاة والسلام لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق صلوات پر محمد وعلی گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ سلسلہ مجالس کل سے اس میں آغا منور صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور حسب دستور پابندی وقت کے ساتھ مجلس شروع ہو جائے گی، لیڈیز جینٹس دونوں کے لیے انشاءاللہ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ آج کی یہ شب اور یہ مجلس ایک طرف سے جہاں پہ یہ مناسبت اربعین سرکار سید الشہداء کی مناسبت ہے اور سلسلے میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تحریک سے متعلق گفتگو بہرحال ہونی چاہیے، اس کا تقاضا ہے۔ وہیں دوسری طرف سے بعض روایات کے اعتبار سے امام علی بن موسی رضا علیہ السلام شب شہادت ہے، اس سلسلے میں ہم آپ سب کو تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ دو چیزیں یا وقت رہا تو انشاءاللہ تین چیزیں کہ جو ان دونوں موضوع میں مشترک ہیں، اس پہ ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ آج ہی کی گفتگو ہے، کوئی سلسلے وار نہیں ہے، لہٰذا جو بھی معروضات ہیں، مطالب ہیں، وہ اس سلسلے میں وہ اسی میں ختم کرنے کی کوشش ہے۔ سرکار سید الشہداء کے جس قول کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ ائمہ کے زبان میں اور ائمہ کے اقوال میں یہ مفہوم بہت معروف مفہوم ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی یہ مفہوم نظر آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق، وہ قوم کہ جو اللہ کی ناراضگی کے عوض میں مخلوق کی خوشنودی کو خرید لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو قوم اللہ کی ناراضگی، دو چیز معاملہ، ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے، دوسری طرف اس کے عوض میں مخلوق جو ہے وہ راضی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اس معاملے کو جو قوم کر رہی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تقریباً یہی بات کہ جس وقت شام کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام تھے اور قافلہ تھا اور وہ یزید کا خطیب منبر پہ گیا اور جانے کے بعد جو بھی یزید چاہتا تھا جس حساب سے یزید کی مدح و ثنائی کی اور یہ ساری باتیں کر کے جب اترا، غیر و غلط بیانی تھی، باطل کی گفتگو تھی، تو امام نے اس سے یہی کہا تھا وائے ہو تجھ پہ
کہ تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کے خشم یا اس کی ناراضگی کو خرید لیا. اور یہ واقعی ایسی چیز تھی کہ جو امام کے لیے عجیب تھی کہ یعنی کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ آیا ممکن ہے کہ ایک انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اتنی عجیب اس حد تک انسان ان مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے. عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں، جو عقیدے کا اپنا مسئلہ ہے، مذہبی حکم ہے، اپنی جگہ پہ ہے. عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ دو معیار کے ذات ہیں. اب لوگ تو نہیں، آدمی تو نہیں کہہ سکتے. اس میں سے ایک کی شخصیت بڑی ہے، پاورفل ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، سب کچھ. دوسرا اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، ولو کتنا بڑا ہو. تو عقل مند انسان کیا کرے گا؟ چھوٹے کو خوش کرنے کے لیے بڑے کو ناراض کرے گا یا بڑے کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے کو ناراض کرے گا؟ اگر یہ تھوڑا سا معاملہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو یقیناً ہم سب کی زندگی میں بہت سارے معاملات اپنے آپ اس کی اصلاح ہو جائے. کبھی بھی پھر ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کر سکتے. یہ وہ معاملہ تھا کہ جو سن 60 ہجری 61 ہجری اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آیا. اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھنے میں آیا. شروع میں کچھ حصہ ہم پہلے امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے ان کے حالات سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور پھر اس کے بعد یہی چیز کہ جو سن 60 ہجری اور 61 ہجری میں پیش آئی ہے اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں. دیکھیں جس طریقے سے بقیہ ائمہ کا زمانہ تھا، اہل بیت پہ سختیاں تھیں، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، پابندیاں تھیں، وہ ساری چیزیں امام رضا علیہ السلام کے اوپر بھی تھیں. ولو یہ کہ بظاہر ایسا دکھتا تھا کہ مامون امام رضا علیہ السلام کو بہت چاہتا ہے اور امام سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جو بھی تھا، جو دوسرے ائمہ کے ساتھ حالات تھے وہ 8ویں امام کے ساتھ بھی حالات تھے. لہٰذا ایک بہت اہم چیپٹر یہاں پہ ولایت عہدی کا ہے. اس پہ ہم لوگوں کی گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ ولایت عہدی، ولی عہد بنانا. مامون نے 8ویں امام کو اپنا ولی عہد بنایا. ولی عہد کا مطلب کیا؟ یعنی ہمارے بعد ہمارے ولی. مامون کے بعد ولی عہد کا مطلب کہ جب مامون مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، تو امام پھر حکومت پہ آئیں گے. اس پہ گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عمر کے اعتبار سے ماموم چھوٹا تھا اور امام بڑے تھے، لہٰذا ولی عہد ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن بہرحال اس نے کیا، اور یہ صرف پولیٹیکل حربہ تھا. پولیٹیکل حربہ اس لیے تھا کہ اسے معلوم، وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ افراد کہ جو امام سے محبت کرتے ہیں، جو امام سے نزدیک ہیں، وہ ہم سے دور نہ ہونے پائیں. لہٰذا ان کو نزدیک کرنے کے لیے یہ ایک سیاسی حربہ تھا، اس کا پولیٹیکل چال تھی، سیاسی چال تھی. صحیح معنوں میں کہا جائے تو اس کو سیاسی چال بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک دھوکہ تھا عوام کو. عوام بھی عموماً دھوکے کا استقبال کرتی ہے، دھوکہ آسانی سے کھا لیتی ہے. تھوڑا سا اگر انالائز کرتی، تحلیل کرتی تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی. لہٰذا جس اعتبار سے امام کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، عوام کے سامنے بہت سارے معاملات میں حتیٰ مناظرے، وہ بھی پولیٹیکل اعتبار سے یہ دیکھ کے ہوتا تھا کہ اس میں امام کا ذاتی کوئی فائدہ نہ ہونے پائے. اگر کسی مناظرے میں امام جا رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے اور امام جیت رہے ہیں، تو اس کا فائدہ حکومت اٹھائے، امام کی ذات کو نہ پہنچنے پائے. یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے تھا، اپنے اعتبار سے تھا. لہٰذا یہ بنی عباس کا سلسلہ تھا، بنی عباس کے خلفاء میں سے تھا. لہٰذا بنی عباس کے جو مظالم ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو مامون نے اس اعتبار سے در واقع بنی عباس کی جو حکومت ہے، اس نے حکومت کا آغازی جس وقت بنی امیہ کے مقابلے میں اپنا پرچم بلند کیا ہے، اپنا علم بلند کیا ہے، اور یوں کہا جائے کہ انقلاب لے کے آئے ہیں، تو اس وقت یہ انقلابی اس اعتبار سے لائے تھے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ آل رسول کے نام پہ انقلاب لا رہے ہیں، اور آل رسول کے نام پہ
بنی امیہ کی حکومت کو گرایا، گرانے کے بعد پھر بنی عباس آئے، قابض ہوئے حکومت پہ، اور پھر انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ جو ظلم کا سلسلہ بنی امیہ میں تھا اسی ظلم کے سلسلے کو باقی رکھا۔ تو یہ ایک دھوکہ تھا جس کا تعلق آل رسول یا اس کی نسبت آل رسول، آپ دیکھیں تو بنی امیہ نے یہی کیا۔ یہ بات ہم نے عرض کی اس سے پہلے کہ شام والے یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یزید ملعون رسول سے متعلق افراد میں سے، اور امام حسین علیہ السلام کا رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شام والوں کے لیے ان کو ایسا بتایا گیا تھا، ایسا سمجھایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ شام والوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تم کو شکست دی اور امیر المومنین کا یزید کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کو فتح دی، کامیابی عطا کی۔ لہذا شام میں بھی جو بھی تھا اس طریقے سے درواقع حکومت پہ اقتدار پہ آنے والے یہ افراد ان کی کوشش یہ ہوتی، چونکہ حکومت اس وقت جو حکومت تھی وہ حکومت مذہب کے عنوان سے تھی۔ جو بھی حاکم آتا تھا چاہے وہ بنی امیہ کے حکمران ہوں چاہے بنی عباس کے حکمران ہوں، یہ خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے حکومت کرتے تھے، یعنی ایک مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اسلام کے پیشوا ہیں، اسلام کے رہنما ہیں، اسی لیے جو اس طرح کے القاب ہوتے تھے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین، ان القاب سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ اگرچہ جو امیر المومنین کا لقب ہے یہ صرف اور صرف مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص تھا، اس کے علاوہ یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال یہ لوگ اس کو اپنی طرف اور دوسرے بہت سارے القاب کو اپنی طرف نسبت دیتے تھے۔ لہذا عوام کو جو دھوکہ دیا جاتا تھا، عوام کے بیچ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ لوگ کہ یہ رسول سے زیادہ نزدیک ہے، ان کا رسول سے زیادہ گہرا تعلق ہے۔ عوام کے نزدیک یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت زیادہ ہے، عوام کے نزدیک یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ اسلام سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، عوام کے نزدیک یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ دیندار۔ لہذا بعض مناظر جو حاکم شام کے ہیں، وہ جو ایک سیریل الحمدللہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف سے جو بہت سارے سیریل بنے ہیں، اس میں خود جو مولا کائنات کا ہے، اس میں بعض حاکم شام کی وہ مکاریاں اور عیاریاں ان کو دکھایا گیا کہ کس طریقے سے اس نے لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنایا، کس طریقے سے عوام کا مس یوز کیا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دیندار ہے، جبکہ مثلا خود قرآن کا بلند کرنا نیزے پہ وہ اسی لیے تھا نا کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا، دین کو استعمال کر رہا تھا۔ لہٰذا عوام کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ ہم دیندار ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے وہ اقتدار اور حکومت کو اپنے پاس باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ولایت عہدی ہے، جو 8ویں امام کو ولی عہد بنایا گیا ہے۔ امام کے زمانے میں جو مشکلات تھی، ایک یہ پورا سلسلہ پولیٹیکل اعتبار سے مشکلات کا، دوسرا مذہبی اعتبار سے ایک جو بہت اہم مشکل تھی کہ جس میں خود امام کا ایک قول بھی ہے کہ لوگوں کے، یعنی آپ کے جو چاہنے والے تھے ان کے درمیان میں فرقے بن رہے تھے، ان کے درمیان میں اختلافات ہو رہے تھے، عقائد کو یا بہت ساری چیزوں کو لے کے مشکلات پیدا ہو رہی تھیں۔ لہٰذا ایک جگہ پہ امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور اس حدیث کے ذریعے وہ جو لوگوں کے مذہبی حالات تھے ان مذہبی حالات کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک مشکل ہو گئی پولیٹیکل، سیاسی مشکل کی بنیاد پہ، ان حالات کی بنیاد پہ ان حکمران نے خلافت پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، غصب کیا، اور مسلمانوں کو ان کا استعمال کیا، مس یوز کیا، جس کے نتیجے میں قوم، اسلام اور مسلمان بجائے اس کے کی ترقی کرتے گمراہی کی طرف گئے، تنزلی کی طرف گئے، اس کا نقصان ہوا۔ حکومت کی طرف سے بعض اوقات ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ لوگوں کے بیچ میں دین کو لے کے اختلافات پیدا ہو، دین کو لے کے لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو۔ لہٰذا کچھ حدیثیں، یہ حدیثیں خود بخود نہیں آتی ہیں، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آج ہمارے پاس بھی جو واٹس ایپ پہ
جھوٹی باتیں آتی ہیں، حدیثیں آتی ہیں، بعض اوقات مراجع کے فتوے کے نام پہ آتا ہے، فلاں آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ، رہبر معظم کا یہ فتویٰ. ہمیشہ اس کی تحقیق کر لیں، عمل سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں. کئی مرتبہ یہ جھوٹ آتے ہیں، اور کوئی بھی میسج جھوٹا میسج اپنے آپ نہیں بنتا ہے. ایسا ہوا ہے کہ بھی اپنے آپ ٹائپ ہو گیا جھوٹا میسج؟ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی نے یہ جھوٹ بولا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. جو جھوٹ بول رہا ہے وہ کسی مقصد کے تحت بول رہا ہے، اس کا مقصد ہے. ہماری مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جب دین کے نام پہ کوئی چیز آتی ہے تو ہم دین کے جذبات میں آ کے، دین کی محبت میں آ کے اس غلط چیز کو کہ جو دین کے نام پہ اسے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو صحیح معنوں میں کیا ہوا؟ باطل کی مدد ہوئی، ہیلپ ہوئی. یہ جو احادیث ہمارے درمیان آتی ہیں، جب امام کے سامنے ان حالات کو، پورے حالات کو پیش کیے گئے امام کے سامنے، کیونکہ اس وقت جو احادیث اور روایات بیان ہو رہی تھی اس سے جو لوگوں کے اہداف تھے وہ یہ تھے کہ تشیع کو یا امام کے چاہنے والوں کے چہرے کو خراب کیا جائے، حتیٰ خود امام کے چہرے کو خراب کیا جائے، لوگوں کے درمیان امام نعوذ باللہ بدنام. لہٰذا امام نے فرمایا اور یہ اس چیز کی وضاحت کی، کہا کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے بارے میں خود سے کچھ حدیثیں گڑھی. حدیثیں گڑھنے پہ گفتگو ہو چکی ہے، ایک طولانی عرصے تک حدیثیں گڑھی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کے اقوال پہ، حدیثوں پہ بین لگایا گیا، اور یہ عملی اعتبار سے تقریباً 100 سال چلا. اس کے بعد جب شروع ہوا تب تک تو حالات کافی تبدیل ہو گئے تھے. اس بیچ کافی حدیثیں گڑھی گئیں اور گڑھ کے اس میں مکس کی گئیں. امام نے کہا کہ ہماری طرف سے، اچھا یہ تو بین والا زمانہ تھا، اس کے بعد بھی گڑھی گئیں. اب امام کہہ رہے ہیں یہ حالات، مسئلہ وہی ہے کہ ان حالات پہ نظر ہونا اہم ہے. پولیٹیکل حالات اتنے سخت تھے کہ ہر آدمی جلدی سے امام سے مل نہیں پاتا تھا. لہٰذا یہ تصدیق کرنا کہ یہ امام کا قول ہے کہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ناممکن نہیں تھا، کر سکتا تھا. چونکہ جو لوگ چاہتے تھے کرنا وہ تصدیق کر لیتے تھے یا کروا لیتے تھے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دم بیس، بنیاد کے اعتبار سے دیکھ لی جاتی ہیں، کہ اگر کوئی چیز ایسی بیان کی گئی ہے کہ جو مثلا بنیاد کے خلاف ہے. ابھی اتفاقاً کچھ دن پہلے کسی نے ہم کو ایک رہبر معظم کا قول بھیجا، البتہ بھیجا کہ اس میں لکھا تھا، ان کا بات تو وہ ہے کہ جو رہبر کہتے ہیں، لیکن جو انداز ہی رہبر کا نہیں لگ رہا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا مثلا بعض باتیں ہوتی ہیں جو مراجع کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ آغا سیستانی کہتے ہیں فلاں فلاں کام کرو، تو وہ دیکھ کے ہی معلوم جاتا ہے کہ آغا سیستانی نے ایسا نہیں کہا ہے. وہ بنیاد دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزیں حالات اور قرائن سے طے ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کے لیے تصدیق کرنی پڑتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہیں تھا، ممکن تھا، لیکن بہرحال ہر آدمی نہیں کر پاتا تھا، ہر آدمی اتنا سیریس نہیں ہوتا تھا، جو بھی ہو. تو یہ حدیثیں لوگوں کے درمیان رائج ہو جاتی تھیں. لہذا امام نے ان کی وضاحت کے لیے، ان احادیث کی وضاحت کے لیے کہا ہے کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے فضائل کے بارے میں کچھ حدیثیں گڑھی ہیں اور ہماری طرف وہ نسبت دیتے ہیں. ان کا اس سے خاص مقصد ہے. یہ حدیثیں 3 طرح کی ہیں. یہ جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں یہ خاص مقصد کے تحت گڑھی گئی ہیں. یہ حدیثیں 3 طرح کی ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ یہ غلو آمیز روایتیں. غلو سمجھتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے ذاکری میں نکتہ سنا ہو کہ مثلا اہل بیت کے فضائل کی تو کوئی حد ہی نہیں، تو ظاہر ہے وہ حد سے کیسے بڑھ سکتا ہے. اہل بیت کو نعوذ باللہ اللہ سے ملا دینا یہ غلو ہے، اور اس کی مذمت ائمہ نے بھی کی ہے. وہ ذاکرین کے نکتے اپنی جگہ پہ ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سننے میں اچھے لگتے ہیں، اور اگر انسان تھوڑا عقل سے سنے تو شاید اچھے بھی نہ لگیں، لیکن حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہٰذا غلو اہل بیت کو نعوذ باللہ ذات پروردگار سے ملا دینا. بعض اوقات ہوتا ہے، ابھی بہت سے ایسے حالات ہیں کہ ہمارے جوان بعض اوقات عموماً یہ بیچارے جاہل ہوتے ہیں، مولا کائنات کے نام کے آگے جل جلالہ اس طرح کے الفاظ، جو الفاظ مخصوص ہیں ذات پروردگار سے،
اور تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو خود عموماً جاہل ہوتے ہیں یہ ان معاملات کو لے کے آ کے علماء کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ حد اقل معاشرے کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی خود ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، کہ وہ دین کے معاملات میں آ کے اس طریقے سے وہ فیصلہ سنائے۔ سوال کرنا اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے سوال، کسی چیز کو معلوم کرنا اچھی چیز ہے، لیکن آ کے اس طرح کا فیصلہ سنائیں، کفر آمیز باتیں کی جائیں۔ عوام کی ذمہ داری دیکھیں، ابھی اس پہلو کو ہم بعد میں ذکر کرنے والے تھے لیکن بات آ گئی تو یہاں پہ عرض کرتے چلے۔ ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کو مجمع میں آ کے اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے، تو باقی سننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دو لوگوں کا ذاتی معاملہ تو نہیں کہ وہ آپس کا جھگڑا کر رہے ہیں اور نپٹ لیں گے، ہم سے کیا مطلب؟ یہ تو بنیاد دین توحید کو لے کے مسئلہ ہے۔ یہ جاہل انسان توحید کو چیلنج کر رہا ہے، باقی لوگ توحید کو قتل ہوتے ہوئے، توحید کو پائمال ہوتے ہوئے دیکھ کے برداشت کیسے کر سکتے؟ اسی توحید کے لیے تو ائمہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اسی توحید کے لیے تو اتنی ساری چیزیں ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے واقعی کہ توحید کو آج مشکوک کیا جا رہا ہے، توحید کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں، اختلافی کیفیت پیدا ہو رہی ہے خود توحید کے لیے، لہذا یہ غلو ہے۔ ائمہ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کو یہ بدبخت جاہل لوگ ذات پروردگار سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، خود مولا کائنات نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے اور حتیٰ ان کو سزا دی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مولا کائنات کے زمانے میں اگر امام علی کو اللہ سے ملایا جائے تو امام علی ناراض ہو جائیں، اور آج ملایا جائے تو امام علی نعوذ باللہ استغفر اللہ خوش ہو جائیں؟ اب ان سے بھی مولا کائنات ناراض ہے، راضی نہیں ہے۔ آج بھی جو لوگ مولا کائنات کو یا اہل بیت کو اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ناکام کوشش ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دو چار لوگوں کے حلقے میں کسی بات کو کہہ لینا اور ہے، لیکن اس بات کا مجمع عام میں مقبول ہونا اور ہے، یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ائمہ نے اس کے خلاف باقاعدہ مقابلہ کیا ہے، محاذ کھڑا کیا ہے۔ لہذا یہ لوگ یہ وہ ہیں کہ جن کے مولا کائنات دشمن ہیں، علی جن کے دشمن ہیں، جن کے لیے امام علی نے سزا سنائی۔ لہذا بعض لوگ ہیں کہ جو غالی ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ یہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، یوں نے اخبار الرضا سے حدیث آپ خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو غلو آمیز روایتیں ہماری طرف نسبت دیتے ہیں اور اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تین طرح کی حدیث کہا تھا نا امام نے، پہلی۔ دوسری طرح کی حدیث تقصیر کی روایتیں، تقصیر کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا۔ بعض لوگ ہیں کہ جو ہمارے فضائل کو کم کر دیتے ہیں۔ تیسرے طرح کی وہ حدیثیں ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے دشمنوں کے عیوب کو کھلم کھلا کے بیان کرتے ہیں، تصریح کرتے ہیں اس کی۔ یہ تین طرح کی روایتیں امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے گڑھ کے بیان کی جا رہی، یعنی امام نے بیان نہیں کیا، لوگوں نے خود سے گڑھی ہے اور نسبت کس کی طرف دی ہے؟ امام کی طرف دی ہے۔ پھر امام نے آگے وضاحت کی کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ ایسا کیا نا کہ یہ آج سوشل میڈیا پہ بھی اگر روایت یا کوئی فتویٰ کسی مرجع کی طرف سے گڑھ کے بیان ہو رہا ہے تو بلا وجہ نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے ریزن ہے، ایک مقصد ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب یہ غلو والی روایتیں لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، تو وہ پھر ہمارے شیعوں کے تکفیر یعنی کافر ہونے کے قائل ہوں گے۔ آج دیکھیں یہی معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہی معاملات ہے۔ ایک طرف سے انہی چیزوں کی بنیاد پہ ہمارے لیے دشمن معین کیے گئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے کیسے ثابت ہو، تو دوسری طرف سے ہمارے اندر یہ حالات پیدا کیے گئے، نہ ادھر وہ حقیقت ہے اور نہ ادھر یہ حقیقت ہے۔ یہ
کسی ایک جگہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں آپسی اختلافات پیدا کیے جائیں، جھگڑا اس حد تک ہو کہ قتل و غارت تک نوبت ہے۔ یہ دشمن کی پالیسی ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ کس چیز کے؟ تکفیر کے قائل ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اہل بیت کو آ کے نعوذ باللہ اللہ اور خدا کے ذات سے ملائے تو ظاہر سی بات ہے تکفیر کے اس میں ہوگا۔ تو یہ دوسروں کی نگاہ میں یہ حالت پیدا کرنے کے لیے ایک۔ دوسری جو روایتیں ہیں کہ جو تقصیر سے متعلق ہیں کہ ائمہ کے فضائل کو کم کرنے سے متعلق، جب لوگوں تک وہ روایتیں پہنچیں گی تو یقیناً لوگ پھر اسی اعتبار سے ائمہ کے فضائل، ان کے مقام منزلت کے قائل ہوں گے، تو اس اعتبار سے ان کے مقام کو کم کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو تیسری قسم کی روایت تھی کہ جس میں ہمارے دشمنوں کے عیوب کو تصریح بہت کھول کے اور بہت واضح لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جہاں ہمارے دشمنوں کو عیوب کو پیش کیا جائے گا، لوگ سنیں گے تو ہماری طرف بھی وہی نسبت دیں گے۔ کسی مسئلے کو لے کے علمی گفتگو کرنا اور ہے، جاہلوں سے عوام سے گفتگو کرنا اور ہے۔ علمی اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ بھی علمی دلائل دیتے ہیں، سامنے والا بھی اس کو علمی پس منظر میں سنتا ہے، اس کے پاس اگر کوئی علمی جواب ہوتا ہے تو دیتا ہے، ورنہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ گفتگو بہت پرسکون ہوتی ہے، اور علمی اعتبار سے اختلاف ہونا کوئی بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے۔ علمی اختلاف لوگوں کو فلاح و بہبود تک پہنچاتا ہے، کامیابی تک پہنچاتا ہے، ہدایت تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جب اختلافات جاہلوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، جب جاہل لوگ لڑتے ہیں تو کیسے لڑتے ہیں؟ کوئی لاجک ہوتی ہے ان کی بات میں، کوئی منطق ہوتی ہے، سوائے تو میں کے، گالم گلوچ کے، بدتمیزی کے، بےہودگی کے، کچھ اور نہیں ہوتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بات آئی اسی کو پلٹا دیا، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والے میں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ خود اس بات کا مصداق تھے لہذا ان کو کہا گیا، لیکن سامنے والا نہیں تھا اس کا مصداق، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں۔ لہذا اگر عوام کے بیچ میں اس طرح کی گفتگو ہوگی کہ جب اہل بیت کے دشمن کے عیوب کی تصریح ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں بعض اوقات جو لوگ کیرم وغیرہ کھیلتے ہیں، سنوکر وغیرہ، تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں مارتے ہیں اپنے نشانے پہ، وہ کہیں اور مارتے ہیں، پھر وہ جا کے لگتی ہے چوٹ نشانے پہ۔ یہ پالیسی ہے۔ اہل بیت کو نعوذ باللہ اگر برا کہنا ہے، بدنام کرنا ہے، تو ایسے حالات پیدا کرو کہ ایک فضا بن جائے۔ یہ کام بنی امیہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے، یہ کام بنی عباس کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اور آج کے بھی دشمنان اسلام اس کام کو کر رہے ہیں۔ یہ حالات پیدا ہو، لہذا امام نے 3 طرح کی روایتیں بتائیں کہ جو ہمارے خلاف ہماری طرف سے گڑھ کے نقل کی گئی ہیں، ہماری طرف نسبت دی گئی ہے، منسوب کی گئی ہے، اور ان 3 طرح کی روایتوں کے علل و اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے۔ سوال اس بات کا کہ جتنے لوگ کر رہے ہیں، اب جو ہماری اصل گفتگو ہے اس سے اس بات کو ہم وہ کر کے اور بات کو آگے بڑھائے، جو دوسرا نقطہ ہے اس کو پیش کریں، زحمت اللہ کی۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ انسان کے اندر ایک عجیب خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی محبوب چیز کو لوگوں سے چاہتا ہے۔ کبھی وہ تعریف کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ عہدے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ دولت کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ واہواہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ الگ الگ مثالیں ہیں۔ مثلا یہی 8ویں امام کے زمانے میں جناب دیبل بہت مشہور شاعر ایک قصیدہ کہتے ہیں، اور قصیدہ کہنے کے بعد آتے ہیں امام یہی 8ویں امام کی خدمت میں، کہتے ہیں کہ مولا یہ قصیدہ ہم نے کہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو سنائیں، آپ سے پہلے کسی کو نہیں سنا، صرف اور صرف درواقع اللہ کے لیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ولی خدا اس وقت خود امام تھے، تو آ کے امام کو صرف اور صرف، کسی کی نیت پہ ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے، یقیناً جو لوگ بھی ہیں چاہے وہ ذاکرین ہوں یا شعراء ہوں، یقیناً اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے۔ لیکن ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ مثلاً 4 لوگ سنیں،
تھوڑا واہوائی ہو، تھوڑا سا ماحول بنے. ابھی تو بعض اوقات کہا بھی جاتا ہے نا، یہ ہم کہہ نہیں رہے ہیں آپ سے لیکن صرف نقل کر رہے ہیں، بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، ایسے حالات، ایک فضا بن جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ واقعی جو شاعر ہے برحق، نہ مجمع کی خواہش، نہ لوگوں کی خواہش، نہ لفافے کی خواہش، نہ واہواہی کی خواہش. نعرہ تو خیر تھا بھی نہیں اس وقت، کوئی خواہش نہیں. مولا ہم چاہتے ہیں صرف آپ سنیں، ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. صرف ہے یہ معیار. خدا نہ خواستہ اگر ان حالات نے اس چیز کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ لوگ راضی ہو جائیں، تو جیسے ہی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ راضی ہو جائیں، فوراً پھر وہ اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے ناراضگی کے راستے کھلنے لگتے ہیں. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ہم ایسی بات کہہ دیں کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہم ایسی بات، ایسا جملہ کہہ دیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ واہ واہی کرنے لگیں، لوگ پسند کرنے لگیں، لوگ تعریف کرنے لگیں، لوگ اچھا کہنے لگیں، سبحان اللہ کہنے لگیں. شروع میں عموماً خالی ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر پہلے چھوٹی سی چیز میں اللہ کی مرضی کو نظر انداز کرتا ہے، پھر اور بڑی چیز میں، پھر اور بڑی چیز میں. شیطان ایسے ہی آہستہ آہستہ بہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ مخلوق کی رضا کے اللہ کو ناراض. اس کی مذمت کی گئی سرکار سید الشہداء نے. یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ حالات اس وقت بھی حالات پیدا ہوئے تھے، چاہے وہ سن 60 ہجری 61 ہجری کا زمانہ ہو، اور چاہے یہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا زمانہ ہو. بلند نعرہ صلوات. مثال دیں بعض چیزیں تاکہ بات واضح ہو جائے. کوفے والے مشہور ہے نا، بہت مشہور مثال ہے، یہاں سے شروع کریں آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات. کہ کوفے والوں کا دل امام حسین کے ساتھ تھا، تلوار ابن زیاد کے ساتھ تھی. کیوں؟ دل امام حسین کے ساتھ تھا، لیکن امام حسین کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. کس کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ ابن زیاد کو راضی کرنے کی کوشش. کیوں؟ سب کو معلوم تھا کہ امام حسین راضی ہوں گے تو آخرت سنورے گی. کسی کو شک تھا اس میں؟ امام حسین اگر ہم سے راضی ہوں گے تو امام حسین کی رضا یعنی ذات پروردگار کی رضا، آخرت سنورے گی، عاقبت سنورے گی. ابن زیاد کو راضی کرنے کا مطلب یہ کہ امام حسین کو ناراض کرنا، ذات پروردگار کو ناراض کرنا. کدھر گئے وہ لوگ؟ کس کو راضی کیا؟ مقصد کیا تھا؟ اگر ابن زیاد ناراض ہو گیا تو ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا، اگر ابن زیاد ناراض ہو گیا تو ہمارا جانی. تو یہ جو جس چیز کی مذمت کر رہے ہیں ائمہ، جو معاملہ بدترین معاملے کی شکل میں پیش ہو رہا ہے، کہیں پہ کہا گیا وائل ہو، وائے ہو، تو اس پہ، یا ابھی جو ہم نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں اس الفاظ میں کہ اصل وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض. مخلوق کہہ دے بہت اچھا، مخلوق ہے واہ واہ سبحان اللہ، راضی ہو جائے، جو نقصانات ہونے والے نقصانات سے ہم بچ جائیں، بھلے ہی اللہ ناراض ہو جائے. ہزاروں کا مجمع کوفے کا جس نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، ابن زیاد کو راضی کرنے کے لیے جو امام حسین سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کو توڑ دیا، جناب مسلم کی بیعت کو توڑ دیا، اور صحیح معنوں میں تو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، سب توڑ دیا. کس لیے؟ کہ ابن زیاد راضی ہو جائے.
تو یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں یہ یوں نارمل حالات میں نہیں ہے کہ انسان کوئی مشکل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں اور اللہ کو ناراض کر دے، نہیں ہے. یہ پیدا ہی ان حالات میں ہوتے ہیں، یہ اسباب سامنے آتے ہیں کہ جب انسان کسی امتحان کی منزل میں آتا ہے، قربانی کا مسئلہ پیش آتا ہے، کسی ایک چیز کو قربان کرنا. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سرکار سید الشہداء نے کہا الناس و عبید الدنیا، یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، یہ صحیح معنوں میں دنیا کے غلام ہیں. دین کی جگہ کیا ہے؟ دین و لائقون علی السنتہم، جب تک زبانی باتیں تھی سب دیندار، مولا آئیے آئیے آئیے. یعودونہ ما دارت معاشہم للہ، جب تک ان کو کسی بھی قربانی کا ان کے لیے موقع نہیں آیا، کچھ قربانی دینے کے حالات پیش نہیں آئے، مشکلات سامنے نہیں آئی، امتحان کے منازل سامنے نہیں آئے، اس وقت کیا تھا؟ سب کچھ اللہ کے لیے. فیضا محسو بالبلا، جیسے ہی آفت بلا مصیبت قلت دیا، اس وقت دیندار کا. یہ بدبخت سمجھ رہے تھے کہ جا کے مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا دینداری ہے. دین کے معاملات پہ اپنے آپ کو 24 گھنٹہ باقی رکھنا دینداری ہے. مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے والا ہر مسلمان یا بظاہر مسلمان دیندار نہیں تھا. پڑھا کرے وہ جس نے امام حسین سے اپنے وعدے کو توڑ دیا ہو، جس نے جناب مسلم کی بیعت کو توڑ دیا ہو، جس نے جناب مسلم کے قتل پہ خاموشی اختیار کر لی ہو، جس نے عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم پہ خاموشی اختیار کر لی ہو، آیا یہ سب کر کے بھی وہ دیندار ہے؟ اصلا کربلا کا دین ایک جو الگ تصویر پیش کرتا ہے وہ یہ تصویر پیش کرتا ہے. کربلا کے دین میں صرف نماز کا نام دینداری نہیں ہے، کربلا کے دین میں نماز کے ساتھ انسانی حقوق اور انسانی فرائض کے انجام دہی کا نام دینداری ہے. فرق ہے ان دونوں میں. اصلاح معاشرہ صرف نماز کے پڑھنے میں نہیں ہے، اصلاح معاشرہ معاشرے کے حالات پہ نظر ڈال کے اور پھر وہاں پہ قربانی دینے میں ہے اصلاح معاشرہ. ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہاں جناب مسلم کی حمایت کے لیے ان کو قربانی دینے کی ضرورت تھی. اصلاح معاشرہ اس میں تھی، امت کی اصلاح اس میں تھی. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا مال بچا لیا، اپنی جان بچا لی، نام و نمود بچا لیا، جو بھی تھا. بہت سے لوگ تو تھے کہ جو وہاں کے، ظاہر سی بات ہے کوفے سے باہر کے لوگ تو نہیں تھے. جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو وہ پورا سسٹم لے کے نہیں آیا حکومت کا. بہت سارے منسٹرز، بہت سارے کام کرنے والے، بہت سارے عہدیدار سب کوفے کے تھے. تو ان کو یہ فکر تھی کہ ابھی عبید اللہ ابن زیاد ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہمارا عہدہ چھن جائے گا. ایک جو ہمارے پاس پاور ہے، ایک جو ہمارے پاس اقتدار ہے، جو ہمارے انکم ہے، وہ سب چلی جائے گی یہاں سے. لہٰذا انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ کو نعوذ باللہ ناراض کر دیا اور ابن زیاد کو خوش کر دیا تاکہ یہ دنیا اپنی بچی رہے. دنیا کو بچانے کے لیے اللہ کو ناراض کر. ایسے ہی حالات اس وقت بھی تھے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زمانے. کہ جب ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن جو سمجھتے تھے، جن کو معلوم تھا، مامون کی سازشوں سے واقف تھے. اس سے پہلے ہارون کی جو حرکتیں تھیں واقف تھے اس سے. وہ لوگ جو چالاکی، چال بازی، جس طریقے سے جگہ جگہ پہ پولیٹکس، پالیسی واقف تھے. حتیٰ خود مامون اپنے اسی عہدے کو بچانے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے کیسی کیسی اس نے فریب کاری اور مکاری اور یاری کی. بس وقت زیادہ ہو رہا ہے، اپنی بات کو سمیٹیں تاکہ 9 بجے کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کر دیں. تو یہ جو حالات ہیں، اصل جو دینداری اور کربلا کا جو میسج ہے وہ ہم کو رہنمائی کرتا ہے کہ جب ہمارے سامنے اس طرح کے حالات پیش آ جائیں تو ہم کربلا سے درس لیں. اتنی ساری قربانیاں، اتنے سارے معاملات.
ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی ایک بہت بہترین مثال ہے. جب بھی اقتدار کی بات سامنے آتی ہے، حکومت کی بات سامنے آتی ہے، طاقت کی بات سامنے آتی ہے، تو ہر آدمی کیا کوشش کرتا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کو خوش رکھو، باقی تو ہو جائے گا. بات بھی صحیح ہے، مصداق غلط ہے. مصداق سمجھتے ہیں کہ جس پہ وہ چیز صادق ہے. یہ جملہ ایک دم صحیح ہے کہ جس کے پاس پاور ہے اس کو خوش رکھو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ طے کرنے میں غلطی ہوتی ہے کہ پاور ہے کس کے پاس. جس کی نگاہ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنے ہی بڑے پاور کو. لہٰذا چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں تو وہ اپنے محلے کے کچھ لڑکوں کو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور وہی ہیں، ہے نہیں؟ کیونکہ نظر ان کی کوتا ہے. جب انسان کی نظر وسیع ہوتی ہے تو پھر وہ محلے کے عہدیداروں کو دیکھتا ہے، شہر کے عہدیداروں کو، ملک کے عہدیداروں کو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اتنا محدود ہے کہ اس کے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. جس دن اس کا یقین اس بات پہ ہو جائے کہ سب سے پاورفل ذات پروردگار ہے، لہٰذا اسی دن یہ طے کر لے گا کہ اللہ کو خوش رکھو، باقی سارے معاملات تو اپنے آپ حل ہونے والے ہیں. کوئی ابن زیاد کو خوش رکھے تھا کہ ابن زیاد خوش رہے گا تو معاملات حل ہو جائیں گے. کوئی یزید کو خوش رکھے تھا، یزید خوش رہے گا. ایسے حالات میں ثانیہ زہرا نے بھرے دربار میں ابن زیاد اور یزید کو للکار کے بتا دیا کہ دنیا جس بلندی پہ جا کے حکمران کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، روحانی طاقتیں ان معیار پہ اقتدار کو پائمال کر کے الوہیت کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کی طاقت. یہ گفتگو ہم نے کسی جگہ پہ تفصیل سے کی. یزید کا دربار، یزید کا اقتدار، سب کچھ یزید کا ہے، لیکن وہ چاہ کے بھی امام سجاد کو خطبے سے نہیں روک پایا. پیسے پہ لے کے آیا تھا خطیب کو، لیکن میسج اپنا نہیں پہنچا پایا. میسج امام سجاد تک پہنچا. اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا ثانیہ زہرا کے لیے. آپ نے سنا بھی ہوگا شاید مصائب میں، ابن زیاد کی طرف سے سخت تاکید تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے کسی بھی مرد کو زندہ نہیں بچنا چاہیے. یعنی امام حسین کے لڑکوں میں سے کسی کو باقی. ان حالات میں ثانیہ زہرا امام سجاد کو کربلا سے کوفہ، شام، پھر واپس کربلا اور مدینہ بچا کے لے آئیں. یہ واقعی ثانیہ زہرا کا کمال ہے. تو یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، ہم نے اس سے پہلے کسی جگہ پہ اس پہ اشارہ پڑا ہے کہ کن حالات میں ثانیہ زہرا نے خطبہ اور خطبے میں جو باتیں کہیں کس اعتبار سے کہیں. اس کے بعد البتہ ظاہر ہے کہ وہ خطبے کی شرح نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پھر ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ثانیہ زہرا کے خطبے کو پڑھیں، امام سجاد کے خطبے کو پڑھیں کہ انہوں نے جا کے کیا ارشاد فرمایا ہے. اسی دربار میں یہ دو چیزیں، بس اسی پہ بات کو ختم کریں، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو بہت واضح طور پہ اور نمایاں طور پہ دکھ رہی ہیں کہ ایک طرف انسان جب اپنے کو پست اور کمزور بناتا ہے تو اتنا کمزور ہے کہ وہ ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یزید کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اسی دربار میں وہ لوگ کی جو اسیری کے عالم میں لائے گئے ہیں، اس اسیری کے عالم میں بھی ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یزید کو یزید کے دربار میں ذلیل کر رہے ہیں، ابن زیاد کو ابن زیاد کے دربار میں ذلیل کر رہے ہیں. اور یہ چیز دونوں نے دیکھی لوگوں نے. اس کا مطلب کہ اس سے پہلے جس خطیب نے دربار یزید میں آ کے یزید کی مدحسرہ کی تھی، اس کے اندر ذاتی اعتبار سے اتنی طاقت تھی کہ وہ حق بیانی کر سکتا تھا اور یزید کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا. ہاں، قربانی دینی پڑتی اس کے لیے، بغیر قربانی کے تو معاملہ نہیں حل ہوتا ہے، قربانی دینی پڑتی. یہ مثال ہم صرف اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان ان چیزوں کو محسوس کریں کہ جب بھی کبھی معاملہ حق و باطل کا ہو تو کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ کے اندر حق کے سپورٹ کی طاقت نہیں. اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی تو اللہ آپ سے کبھی مطالبہ بھی نہ کرتا.
اللہ کا مطالبہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہے آپ کے اندر طاقت. ہاں قربانی دینی پڑے گی. قربانی اور قربانی دینا کوئی عیب نہیں ہے، قربانی دینا کمال ہے. قربانی اللہ نے یزید سے نہیں مانگی تھی، امام حسین سے مانگی تھی، ابن زیاد سے نہیں مانگی تھی، حبیب ابن مظاہر سے مانگی تھی. قربانی دینا عیب نہیں ہے، قربانی دینا نقص نہیں ہے، قربانی دینا برائی نہیں ہے، قربانی دینا کمال ہے. لہذا کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں، چھوٹے سے چھوٹے مرحلے بعض اوقات ہوتا ہے، کوئی چیز سامنے آئی حرام ہے، نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، کہہ نہیں پائے. اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے کہیں اس کو. اگر یزید جیسے ظالم و جابر کے بھرے دربار میں حق پیش ہو سکتا ہے تو کائنات کے ہر گوشے میں حق پیش ہو سکتا ہے. نہیں معلوم اس چیز کو لوگ کہاں تک محسوس کریں، لیکن آج کے زمانے کی عملی مثال ایسی ہے، اور کئی مثالیں ہم صرف ایک پیش کر رہے ہیں. رہبر معظم کی ایک بہت مشہور تقریر ہے جو UN میں آپ نے دی تھی، جس کے بعد رہبر معظم کو زندہ شہید کا خطاب دیا گیا تھا. جا کے دشمن کے نگاہوں کے سامنے حق بیانی کر کے آئے تھے. تو ایسا نہیں ہے، یہ اس لیے ہم صرف مثال دے رہے ہیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے نہیں، وہ تو اہل بیت تھے، وہ تو اہل بیت کے گھرانے کے تھے، انہوں نے کر لیا، عام آدمی کے بس کا نہیں. آج بھی ایسی مثالیں ہیں کہ جو حق کی حمایت، حق بیانی، ان ساری چیزوں کے لیے ہمت اور شجاعت کو استعمال کرتے ہیں اور حق کا سپورٹ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرتے ہیں. اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. مخلوق کے راضی ہونے کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. مخلوق کی رضا پانی کے بلبلے کی جیسی ہوتی ہے، اب یہ راضی ہیں اور پھر ناراض. بس یہیں پہ ہم آپ کی زحمت ختم کر رہے ہیں. ایک اعلان ہے کہ جو مصائب سے پہلے انشاءاللہ کل سے یہ جو سلسلہ مجالس ہے، اس میں حجت الاسلام والمسلمین اور جناب مولانا آغا منور صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. مجلسیں انشاءاللہ ٹھیک یہی 9 بجے شروع ہوں گی، پابندی وقت کے ساتھ، لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے ہے. آپ حضرات شرکت فرمائیں. آج کی مجلس کو استثناء ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. کل سے انشاءاللہ آغا منور صاحب حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے. ثانیہ زہرا کا جو یہ دربار میں مارکا تھا، اس مارکے کو اس پس منظر میں دیکھیے تو، اور یہی بس اپنے مسائل ہے، تو تعجب ہوگا اور انسان کو محسوس ہوگا کہ بی بی نے کتنی عظیم قربانی دی ہے، کتنی بڑی قربانی دی. امام حسین علیہ السلام کی تاکید تھی. امام نے کئی مرتبہ کہا تھا اہل حرم سے کہ ہماری زندگی میں خیمے سے باہر مت نکلنا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب بھی امام حسین نے دیکھا ہے کہ اہل حرم کو خیمے سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، امام حسین فوراً آئے. روایت میں ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر مقتل میں گرے ہیں، امام حسین جناب علی اکبر کے لاشے پہ گئے ہیں، اور جانے کے بعد آپ نے آواز دی ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں آؤ ہماری مدد کرو لاش اکبر اٹھانے کے لیے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لاش اکبر کو اٹھانے کے لیے امام حسین نے طاقت کے عنوان سے نہیں کہا ہے کہ ہم سے نہیں اٹھ سکتا ہے. دشمن نے لاش اکبر کو اتنا پاش کر دیا تھا کہ ایک طرف سے اٹھانا بہت سخت تھا، ناممکن تھا. امام نے آواز دی، راوی نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک خاتون خیمے سے باہر نکلی. امام حسین نے جیسے ہی نکلتے ہوئے دیکھا لاش اکبر کڑیل جوان کا لاشا ہے، اس کو وہیں ریگزار گرم پہ رکھا. واپس آئے، بہن زینب ابھی حسین زندہ، خیمے سے باہر مت نکلو جب تک حسین زندہ ہے. اپنی بہن کو خیمے تک پہنچایا، اس کے بعد آ کے لاشے کو لے کے گئے. دشمن کو بھی اس بات کا احساس تھا
لہٰذا زیان محترم امام حسین جب جنگ کر رہے تھے، روایت میں ہے کہ آپ جنگ کرتے کرتے جب آپ نہر فرات کے نزدیک سے گزر رہے تھے اور دشمن کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پانی پی لیں، اگر حسین نے پانی پی لیا تو حسین کی طاقت کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو صرف اس لیے کہ امام حسین کو نہر سے دور لایا جائے دشمن نے آواز دی کہ خیموں پہ حملہ کر دو۔ جیسے ہی امام حسین نے سنا واپس پھر خیمے کی طرف آئے، خیمے سے اشقیاء کو دور کیا، خیمے کے اندر تشریف لے گئے، سب کو دیکھ کے مطمئن ہوئے۔ عزیزوں یہ دوسری رخصت تھی امام حسین کی کہ حسین پھر خیمے کے اندر تشریف لائے تھے۔ عزیزوں بہت سخت مرحلہ تھا اس وقت کہ جب امام حسین زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لا چکے تھے۔ گھوڑے سے زمین پہ آنے کے بعد اب لوگ چاہ رہے تھے اشقیاء کہ یہ دیکھیں کہ حسین کے جسم میں جان باقی ہے کہ نہیں باقی ہے۔ چاروں طرف سے گھیر کے کسی نے تیروں کا حملہ کیا، کسی نے نیزوں کا حملہ کیا، کسی نے تلوار سے، کسی نے پتھر سے مارا، لیکن ابھی یہ اطمینان نہیں ہو پایا کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہیں۔ تو ایک شقی آگے بڑھا، کبھی ہم معلوم کرتے ہیں حسین زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہیں، آواز دی کہ اے سپاہیوں خیموں پہ حملہ کر دو۔ حسین نے اپنی ساری ہمت کو سمیٹا، ایک مرتبہ اپنی ذوالفقار کا سہارا لیا، سر کو اوپر اٹھایا، اے نابے غیرتوں ابھی حسین زندہ ہے، اگر تمہارے پاس دین نہیں تو کم سے کم انسانیت تو ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم ان حالات میں بھی حسین نے فوج اشقیاء کو خیمے کی طرف جانے سے روکا۔ ہمارا اللہ کو سلام ہو حسین کے اس صحابی جناب حبیب پہ کہ جب ثانیہ زہرا نے ایک واسطے سے سلام کہلایا تو حبیب نے منہ پہ تماچے مار لیے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ثانیہ زہرا غلاموں کو سلام کہلائیں۔ عزیزوں اس عظمت کی ملکہ زینب ہیں کہ جو آ کے شام کے دربار میں یزید سے خطاب کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کو ایک ایسے سے خطاب کرنا پڑا کہ جس سے خطاب کرنا ماں کو پسند نہیں تھا۔ ثانیہ زہرا خطاب کر رہی ہیں، اے بی بی آپ نے دربار میں کیا ثابت کیا وہ بہت بات کی بات ہے، لیکن بی بی دربار میں نامحرموں کے مجمع میں حق کے لیے بول دینا یہ آپ کی بہت بڑی قربانی تھی۔ اور ہمارا لاکھوں سلام امام سجاد کے اس صبر پہ کہ ان حالات میں آپ نے برداشت کیا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا